اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور السلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور آج کے دن ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ محبت رسول کے نام پر جو من میں آئے گا وہ کریں گے۔ محبت رسول کے نام پر آج کے دن لوگ ناچیں گے بھی، گائیں گے بھی، ٹھمکے بھی لگائیں گے، کمر بھی لچکائیں گے، اور نام یہ دے دیں گے کہ یہ محبت رسول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو، تم میرے طریقے پر چلو، یہی سچی محبت ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں اس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا، اس طرح سے محبت کے طور اور طریقوں کو منانا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید کی بات ہوئی۔ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی یہی چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت رسول ہے، مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عام فہم زبان میں جو میں استعمال نہیں کرتا ہوں عشق ہے، کیا کہتے ہیں کہ عشق رسول ہے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے یہ لفظ استعمال کرنا۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے محبت کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں سے محبت کیا اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا، اور جس نے ان ساری چیزوں کو نہیں اپنایا، صرف زبان سے کہتا رہا کہ میں محبت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو کائنات کی رب کی قسم یاد رکھ لیجئے وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے۔ اگرچہ وہ 1000 اس طرح کے طور اور طریقے کو اپنا لے، 1000 عیدیں ہی کیوں نہیں منا لے، جلسے اور جلوس ہی کیوں نہ نکال لے، لیکن اس انسان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے اور سنتیں نہیں ہیں، تو وہ انسان اپنی محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ کہنے دیجئے، کہنے والے کہنے دیجئے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ
تعصی الہ وانت تظہر حبہ، کہ تم اپنے معبود کی نافرمانی کرتے ہو اور یہ تم ظاہر کرتے ہو کہ تم اپنے معبود سے محبت کرتے ہو. ھذا لعمرک فی القیاس بدیع، یہ تو دماغ میں نہ آنے والی بات ہے. بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، لیکن ظاہر تو کرتے ہو لیکن تم نافرمانی کرتے ہو. آگے اس عربی شاعر نے کہا اگر تم اپنے رسول اور اپنے اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو تم اس کی اتباع کرتے، تم اس کی پیروی کرتے. کیوں؟ عربی شاعر نے کہا ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے. محبت، کیا محبت اس کا نام ہے کہ آج کے دن اس طرح کے حرکات و سکنات کیا جائے؟ کیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ اگر ایسا ثابت ہے تو پھر محبت ہے، اور اگر ایسا ثابت نہیں ہے، اور کائنات کی رب کی قسم قیامت تک کوئی انسان اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ آج کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جشن منایا ہو، صحابہ رسول نے کوئی جشن منایا ہو، خلفائے اربعہ نے، خلفائے رسول نے کوئی جشن منایا ہو. اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو وہ لوگ ہم سے پہلے کرتے. اسے محبت نہیں کہتے. ذرا سوچئے گا، غور و فکر کیجئے گا میرے دوستوں، کیا محبت اس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو انگوٹھا چوما جائے؟ کیا محبت اس کا نام ہے جب 12 ربیع الاول آ جائے تو میلاد منایا جائے؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہو تو کیک کاٹا جائے؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ اذانیں ہوتی رہی، نماز ہوتی رہی، اور پھر مسلمان یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزرے؟ افسوس ہوتا ہے میرے دوستو، آج جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے گستاخیاں ہو رہی ہے. ہر آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخ پیدا ہو رہا ہے. کسی کا ضمیر جاگا؟ لیکن یہ 12 ربیع الاول کی کیسی دھوم ہے ہمارے شہروں کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک دھوم مچی ہے. پوری دنیا کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کسی جا رہی ہے. کیا ہمارے شہر کے مسلمانوں کے اندر یہ ایمان جاگا کہ ہم احتجاج کریں، ہم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے دفاع کریں؟ ایمان جاگا؟ نہیں جاگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی محبت کرتے ہی نہیں ہے. بھلا یہ بتلائیے کہ وہ ضروری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ضروری تھا، یا آج میلاد منانا ضروری تھا؟ آج جتنا جوش اور خروش ہے مسلمانوں کے اندر اس دن کو لے کر کے، اس کا 0% بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاع کو لے کر کے. اسے کہتے ہیں محبت، یا پھر اسے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک نابینا صحابی تھے. ذرا غور سے سننا میرے دوستو، میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں. کوئی سیکھے ہم سے، سیکھے ہم بتلائیں گے کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں. کیا محبت رسول کا یہ نام ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر ناچا جائے؟ یا پھر محبت رسول اسے کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک لونڈی تھی، ایک نابینا صحابی کی لونڈی تھی، ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کیا کرتی تھی. وہ نابینا صحابی سمجھاتے بجھاتے کہ میری محترمہ آپ ایسا نہ کرو، بار بار سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے کہ میرے نبی کو گالیاں نہ دو، لیکن وہ لونڈی بار بار گالی دیتی تھی. یہ نابینا صحابی تھی. ایک دن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عورت، یہ لونڈی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، سیدھا چھرا اٹھایا اور پیٹ کے اندر گھسا دیا. سیدھا چھرا اٹھایا، پیٹ کے اندر گھسا دیا. اس وقت ان کی لونڈی حمل سے تھی. یہ نہ سوچا کہ اس کے پیٹ کے اندر میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے یا پھر میری بیٹی ہے. صبح سویرے ہوا، فجر کی نماز کے بعد ہنگامہ ہو گیا، ایک لونڈی کا کسی نے قتل کر دیا ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میں اللہ کا قسم دلا کر کے کہتا ہوں
میں اپنے اس حق کا واسطہ دلا کر کے کہتا ہوں جو میرا اس انسان کے اوپر ہے، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی لوگوں کو چھلانگ کر کے، لوگوں کو پھلانگ کر کے سیدھا سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حرکت کی ہے، میں نے یہ قتل کیا ہے اس کا، اس لیے کہ یہ برابر آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا۔ اس نابینا صحابی رسول نے کہا، جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، کہا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتلاؤں، اس لونڈی سے میرے دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھول بھی ہیں، میری بہت پیاری رفیقہ بھی تھی، لیکن یہ آپ کے شان میں گستاخی کرے، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے اسے اس دنیا سے فنا کر دیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اشہدوا ان دمها حدر، کہ لوگوں سنو، گواہ ہو جاؤ، یہاں پر جتنے سارے لوگ ہیں گواہ ہو جاؤ، اس عورت کا خون رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ یہ محبت رسول نہیں ہے کہ تم ناچو اور گاؤ اور خاموش بیٹھ جاؤ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے گستاخیاں ہوتی رہے اور تم ناچتے رہو، یہی ہے امت رسول؟ کیا یہی محبت رسول ہے میرے دوستو؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلوس نکالتے، احتجاج کرتے، اپنا جو احتجاج ریکارڈ کراتے، لیکن مسلمانوں کے اندر ہے یہ چیز نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ میلاد کوئی نہ منائے تو اسے کہتے ہیں ابلیس، کہتے ہیں آج کے دن سوائے ابلیس کے سارا کا سارا جہاں خوشیاں منا رہا۔ اب بھائی ابلیس کون ہے؟ بھلا بتلائیے کہ اس شعر کے حقدار جو ہم اور آپ سنتے ہیں، سب سے پہلے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ اعظام، امامان دین بھی آتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں منائی۔ نعوذ باللہ، یہ گستاخیاں ہوتی رہے اور خاموش رہے، اور تم جو من میں آئے وہ کرو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ آج کے دن تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میرے دوستو، ذرا وہ بھی سن لے کہ اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، تاجدار دو جہاں اس دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے، غمگین ہے کون و مکان فلک بھی اشک بار ہے، مگر ابلیس کی ہواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا محبت رسول یہ ہے کہ قمقمے اور بجلیاں اور لائٹیں لگائی جائیں؟ یا پھر محبت رسول اس کا نام ہے کہ ایک افواہ پھیل گئی مدینے کے اندر کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سوچنا اور پیغام دینا کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ یاد کیجئے غزوہ احد کے اس واقعے کو کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، سارے کے سارے لوگ جو مدینہ کے اندر تھے دوڑے دوڑے نکلے احد کی طرف۔ اس میں ایک عورت بھی تھی دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت کا باپ بھی میدان جنگ میں، بیٹا بھی میدان جنگ میں، شوہر بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، وہ ادھر سے مدینے سے آ رہی ہے، لوگ احد سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا ذرا یہ بتلاؤ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ادھر سے آنے والے نے کہا کہ اے ماں کیا بتلاؤں، تیرا بیٹا آج جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ کہا میں نے تو اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، کہا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں تو نہیں پوچھا ہے، میں نے تو آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ کیسے ہے؟ کہا الحمدللہ وہ بخیر و عافیت سے۔ پھر ایک دوسرا آیا بھاگتے بھاگتے، یہ بھی احد کی طرف جا رہی ہے، کہا یہ بتلاؤ کیا خبر لائے ہو؟ کہا کیا بتلاؤں، تیرا باپ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ کہا میرے باپ کی نہ بولو، میرے باپ کی نہ خبر دو، ساری امت کے جو امام ہے جو رسول ہے اس کے بارے میں بتلاؤ۔ کہا الحمدللہ وہ خیریت سے ہے۔ پھر ایک تیسرا آیا، کہا کہ
بھلا بتلاؤ کہ جنگ کی کیا حال ہے، میدان احد کی کیا خبر ہے؟ کہا کیا بتلاؤں، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ایک ایک کر کے آتے رہے، کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہے کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہے، دیکھو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ جملہ کہتی ہے کہ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ساری مصیبتیں ختم۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول؟ یا پھر یہ محبت رسول ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پائے اس دن خوشیاں منائی جائیں؟ جو چیز ضروری ہے آج مسلمان اس چیز سے 4 قدم دور ہے، اور جو چیز ضروری نہیں ہے آج کا مسلمان اس میں 4 قدم آگے ہے، اور یہ نام دے دیا محبت رسول کا۔ جو نہیں کرے وہ دشمن رسول ہے۔ ایسے موقع سے میں کہنا چاہتا ہوں، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گیا ان کا ایمان جو مسلک کی بنیاد پر، جو مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی مسجدوں کو ڈھاتے ہیں؟ کہاں گیا ان لوگوں کا ایمان جو مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ کہاں گیا ان لوگوں کا ایمان جو مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں؟ کہاں گیا ان کا ایمان؟ مسلک کی حفاظت کے لیے اتنا جوش، مسلک کی حفاظت کے لیے اتنی غیرت، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرہ بھی غیرت نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا، ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ان کو فکر ہے میلاد کی، ان کو فکر ہے برتھ ڈے منانے کی، ان کو فکر ہے کسی اور کی مشابہت کرنے کی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، دنیا کیا کر رہی ہے مت جانا، دنیا کیا کر رہی ہے اس کی طرف مت جانا، اپنا کردار ادا کرو۔ اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو جو جھوٹے ہیں ان کو چھوڑ دو، اگر ہم سچے ہیں تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس زبان سے کہہ دو اور بس کافی ہے۔ ارے زبان سے تو مدینہ کے منافقین بھی کہا کرتے تھے۔ اٹھا لیجئے قرآن مجید، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ وہ اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھکا دے۔ اگر یہ بات ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ انسان گیا کام سے۔ یاد رکھ لینا میرے دوستو، تو محبت ہی تو اصل ہے، محبت رسول اصل ہے، ایمان کا اور دین کا ایک حصہ، ایک جز ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے، ہم اسے مومن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو خود انسان محبت رسول میں جھوٹا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ جھوٹا ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آنا۔ جو ہمارے ذمہ فریضہ ہے ہم اس چیز کو انجام دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ محبت رسول اسے کہتے ہیں۔ یاد کیجئے مدینہ کے اندر اور ایک صحابہ رسول تھے جن کا نام عمیر بن امیہ تھا۔ عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بہن تھی۔ جب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے، گھر سے نکلنا شروع کرتے، اس کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ ان کی بہن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی۔ منع کرتے کہ ایسا نہ کر، میرے محبوب کو گالیاں نہ دیں، میرے محبوب کو برا بھلا نہ کہا، بار بار منع کرتے، نہ مانے۔ آخر کار انہوں نے بھی اپنی بہن کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، اسی کہتے ہیں محبت رسول۔ آج ہے کوئی مائی کا لال ہم میں جو محبت رسول کہنے والا اپنی جان کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کی تو دور کی بات ہے، کم سے کم اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا غلام بنا دے؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ ہے کوئی انسان جو بدعت کو چھوڑ دے محبت رسول کے نام پر؟ نہیں، وہی تو محبوب ہے لوگوں کو۔ اگر وہ محبت رسول ہے تو یہ کیا ہے، اور اگر یہ محبت رسول ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ اگر یہ محبت رسول ہے تو یہ صحابہ رسول کا عمل کیا ہے؟ میں کیسے کیسے حالات اور واقعات کو بتلاؤں میرے دوستو،
جی میرا یہ چاہتا ہے کہ میں اور ایک واقعہ محبت رسول کسے کہتے ہیں بطور مثال میں پیش کر دوں. غزوہ احد ہی کے موقع سے تاریخ ابن ہشام کے اندر اور سیرت کی اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ سیکھیے ان صحابہ رسول سے جن کا نام زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذرا سننا میرے دوستوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ جہاں کھڑا کر دے، جیسا کہہ دے ویسا ہی کرتا ہے. اگر آپ کو پتا نہ ہو، ہمارے بزرگوں کو پتا نہ ہو، تو آج کل کے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے لڑکیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے. وہ جیسا کہے ویسا ہی کرتے ہیں. اگر کسی کو سدھارنا ہو تو بس دیکھ لیجئے، لڑکی کو ہاتھ آنے دیجئے، وہ انسان ہر کام کرے گا. ایک لڑکی کے لیے اتنی محبت، نوجوانوں سنو، ایک لڑکی کے لیے اتنی محبت، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار، دنیا سے لڑنے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے بھی تیار. ایک لڑکی کے لیے، اپنے نبی کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ اپنے نبی کی محبت. ایک لڑکی کے لیے اتنی شدید محبت، اپنے محبوب کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار. اور آج کے دن میں اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ذرا یاد کیجئے زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے میدان میں کافروں نے سارا زور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی طرف لگا دیا. اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے. سارا زور پورے کے پورے کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ کرام، اے میرے دوست و احباب، کون ہے جو آج کے دن مجھ سے یہ وعدہ کرے اور میں اسے اپنی تلوار دیتا ہوں کہ جب تک اس کے سانس میں سانس ہے میری حفاظت کرے گا، میرے دشمنوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دے گا. کون ہے جو یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ جب تک اس کے جان میں جان ہے تب تک وہ میری حفاظت کرے گا؟ زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں، اللہ اکبر، ایمان ہو تو دبلا پتلا نہیں دیکھا جاتا. ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے میرے مسلمانوں، یاد رکھنا. کھڑے ہو گئے، کہا میں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ آپ نے کہا، پھر زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس روکتے کہ نہیں کھڑے ہو جاتے. کہا میں. دوسری مرتبہ کہا بیٹھ جاؤ. پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار دے دی. کہا دیکھو یاد رکھنا، تم نے وعدے کیے ہیں، وعدہ نبھانا. تلواریں لی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے میں کھڑے ہو گئے. سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ تلواریں چلی، دشمنوں نے نیزے بھی چلائے، دشمنوں نے بھالے بھی پھینکے، ہر طرح کا زخم ان کے بدن کی طرف آتا رہا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے میں ایسے کھڑے رہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کیسی ہمت تھی، کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 1 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ 72 زخم لگے. اللہ اکبر. سینے کے اوپر 72 زخم لگے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے زمین کے اوپر. طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہیں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھے. کھڑے ہو گئے، اٹھانے لگے کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، چلو انہیں زخمیوں کے کیمپ میں لے جاتے ہیں. اٹھاتے ہوئے ہوش آ گیا. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ زیاد تم بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہو، تمہارے جسم کے اوپر اب زخم لگنے کی جگہ نہیں ہے. کہا زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں، میں جہاں کھڑا تھا مجھے وہیں کھڑا کر دو. اللہ اکبر. میں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے جان میں جان ہے جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا. اللہ اکبر. مجھے کھڑا کر دو. کہا کہ نہیں نہیں آپ بہت زیادہ زخمی ہیں. آخر کار وہ بار بار اصرار کرتے رہے. صحابی رسول نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا خیمہ کا سہارا دے کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مائی کا لال جس کے اندر اتنا ایمان ہو؟ ہے کوئی انسان جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کر سکے؟ ذرا سوچئے کہ کیسا ایمان تھا۔ پھر تلواریں چلی، پھر دشمنوں نے نیزہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر بھالے اور برچیاں برسے، سارا کا سارا زور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑے ہیں۔ پھر تلواریں چلیں، 72 سے جا کر کے 92 زخم لگا۔ جب 93 زخم لگا تو یہ بے ہوش ہو کر کے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی چیخ نکلی تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمہ سے نکلے، دیکھا کہ زیاد کے جسم پر زخم لگنے کا کوئی حصہ بچا نہیں ہے، جسم کا کوئی حصہ صحیح نہیں ہے۔ آ گئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ کیا آپ گواہی دیجئے گا نا کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا مرتے دم تک آپ کی حفاظت کروں گا، میں نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ کہا کہ اے زیاد، تم نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور میرے اللہ نے بھی، میرے رب نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے دوستو، کیا تم جانتے ہو کہ رب العالمین نے زیاد ابن سخن رضی اللہ تعالی عنہ کے روح کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ آج ہمارے اندر یہ محبت رسول ہے، آج یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ جی نہیں، ہرگز نہیں ہے ہمارے اندر۔ کم سے کم مسلمانوں ذرا تو شرم کرو، ذرا تو حیا کرو، اپنے لیے نہ صحیح کم سے کم اپنے نبی کے لیے تو بیدار ہو جاؤ۔ اور اس کی سب سے پہلی کڑی کون ہے؟ یہ ہم اور آپ ہے۔ ہم دنیا والوں کو عمل کر کے بتائیں کہ ہم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم عمل کر کے بتائیں کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ورنہ یہ ڈھونگ رستے رہیں گے دنیا والے ایسے ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے گستاخیاں کرتے رہیں گے، اور اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم خود ہوں گے۔ کہ اگر آج دنیا میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں، دنیا کے مسلمان ہیں۔ نہ خود عمل کرتے ہیں ٹھیک سے، نہ خود ٹھیک سے مکمل طور پر اسلام کو گلے لگایا، اور نہ ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کیا ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو غیر مسلموں تک پہنچاتے؟ نہیں، ہم نے ٹھیکہ دے دیا ہے کہ بس یہ کام عالموں کا ہے، یہ کام فلاں کا ہے، یہ کام دائیوں کا ہے، ہمارا کام کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بس کھاتے رہو، گاتے رہو، ناچتے رہو، ہمارا کام ہے میلاد جلسے جلوس کرتے رہو، اور کچھ ہمارا کام نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، پوری تقریر کا خلاصہ بس یہ ہوا کہ سچی محبت سچی اتباع میں ہے۔ کوئی انسان لاکھ کہے کہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اس کے اعمال کو دیکھ لیجئے، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے گریبان کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دیکھ لیجئے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اعمال کیسا ہے، اس کی نمازیں کیسی ہے، اپنے آپ معلوم ہو جائے گا وہ انسان سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں یہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے اظہار کرنا، ضروری ہے۔ اظہار محبت کے لیے 2 چیزوں کا ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ۔ اسی اگر ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے محبت ہے تو 2 چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ محبوب کا مقام و مرتبہ، اور ایک ہوتا ہے محبوب کی پسند۔ ذرا میری باتوں کو سننا غور سے۔ محبوب کا مقام و مرتبہ، اب مثال کے طور پر
ہم کو اور آپ کو اپنے بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو اپنی بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن سب کے اظہار کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ الگ ہے یا نہیں؟ ہم بیوی کے لیے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ الگ رکھتے ہیں، ماں کے لیے محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ الگ رکھتے ہیں، باپ کے لیے محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ الگ رکھتے ہیں، بہن کے لیے محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ الگ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جو محبت کا طریقہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے، باپ کے ساتھ کر سکتا ہے اظہار، بھائی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کا بھی طور اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو اظہار محبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانا جائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حساب سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اظہار محبت کے لیے دوسری جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ محبوب کی پسند، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کی بیوی کو کیا پسند ہے، ہم وہی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری ماں کو کیا پسند ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، آپ سوچ لیجئے اور غور و فکر کر لیجئے گا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناچنا پسند تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر ٹھمکے لگانا پسند تھا؟ کیا نعت رسول میوزک کے ساتھ سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ نمازیں چھوڑی جائے، جلوس نکالی جائے؟ کیا یہ ساری باتیں پسند تھی؟ فیصلہ سب کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔